بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 سال قبل کراچی سے اٹھائے جانے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ کی جیل FMC کارسویل کے ویٹنگ روم میں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، جہاں اس کی چھوٹی بہن پچھلے 13 سال سے قید تھی۔ اس کے ساتھ پاکستانی سیاست کا ایک درویش صفت کردار سینیٹر مشتاق احمد اور ایک امریکی وکیل کلائیوسٹا فورڈ اسمتھ بھی اس انتظار گاہ میں موجود تھے۔ خاتون قیدی کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی سوچ رہی تھی کہ آج 24 برس بعد میں جب چھوٹی بہن کو دیکھوں گی تو کیا میں اس کا سامنا کر پاؤں گی، اس کے سوالات کا جواب دے پاؤں گی۔ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا پوچھے، مجھے اپنے بارے میں کیا کچھ بتائے، تو کیا میں یہ سب سن پاؤں گی، جبکہ ہمارا نہ تو باپ ہے اور نہ بھائی۔ انہی سوچوں کے عمیق سمندر کی بے ترتیب لہروں میں اس وقت دل دہلا دینے والا ارتعاش آیا جب جیل کی سیکیورٹی پر مامور عملے نے ڈاکٹر فوزیہ کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ زمین و آسمان ساکت تھے۔ جیل کی اس نیم تاریخ گیلری میں صرف قدموں کی چاپ تھی، ٹک ٹک ٹک، مگر یہ ٹک ٹک ڈاکٹر فوزیہ کے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، کیونکہ وہ آج اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن سے وطن سے ہزاروں میل دور پورے 24 برس بعد خاندان کا پہلا فرد تھی جو چند لمحوں میں ملنے جا رہی تھی۔ انہیں گلے لگائے، دبی دبی چیخوں آہوں اور سسکیوں کے درمیان صبر و استقامت کا سبق دینے، نئے عزم، ہمت، جرأت اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونے کا پیغام لائی تھی، جو انہیں گلے لگا کے، بہت سا پیار کر کے، کمر تھپ تھپا کے دینا تھا، اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دینی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور یوں 24 برس کے سارے ارمان اس وقت کرچی کرچی بن کر بکھر گئے جب ڈاکٹر فوزیہ کو دیوار کے اس طرف بٹھا کر انتظار کرنے کا کہا گیا اور بتایا گیا کہ ابھی کچھ دیر بعد اس موٹے شیشے کے دوسری طرف، جو بوڑھی، لاغر، کمزور، ناتواں، لڑکھڑاتی چال کے ساتھ، ٹوٹے دانت لیے اور جیل کا خاکی لباس زیب تن کیے ہوئے عورت آئے گی، وہ پاکستان کی بیٹی عافیہ صدیقی ہوگی۔ اور ہاں، وہ اونچا سنتی ہے، آپ کو اونچا بول کر اس کو بات سمجھانا پڑے گی، مگر یاد رکھنا کہ تم اس کو بچوں کی تصاویر تک نہیں دکھا سکتی، کیونکہ ہم دنیا بھر کے انسانی حقوق کے وہ علمبردار ہیں جہاں یہ سب باتیں بے معنی ہوا کرتی ہیں۔ یہ سب اصول، قانون اور ضابطے ہم نے تیسری دنیا کے لیے بنا رکھے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب پورے 24 برس بعد ہزاروں میل دور دنیا کے اس کونے میں قید اس مظلوم و محکوم عورت کی پہلی ملاقات آئی۔ عافیہ بنا کسی ہیجانی کیفیت کے پروقار انداز میں چلتی ہوئی آئی، بڑی بہن کے سامنے بیٹھی اور 2.5 گھنٹوں کی اس ملاقات میں 1 گھنٹہ اپنے اوپر گزرنے والی قیامتوں کا مختصر سا احوال بتایا۔ پھر بتایا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے، اس کو کیوں نہیں لایا گیا؟ اب کون اس کو بتاتا کہ جس ماں کو تو یاد کر رہی ہے، وہ ماں تجھے یاد کرتے کرتے اپنے رب کے حضور واپس پہنچ چکی ہے۔ پھر بچیوں کا پوچھا، کیس کا ڈسکس ہوا اور یوں ملاقات کا وقت تمام ہوا۔ وہ پروقار انداز میں اٹھی، واپس مڑی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنی بڑی بہن جو اس سے ملنے پاکستان سے آئی تھی اس کی طرف پیٹھ کر کے اپنے مخصوص سیل میں چلی گئی، ایسے جیسے وہ اس ماحول کی پوری عادی ہو چکی ہو، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ وہ یہاں سے کبھی بھی نہیں نکل پائے گی، جیسے وہ اپنی قید سے اس قدر مانوس ہو چکی ہو کہ اس کو اب آزادی سے خوف آ رہا ہو۔ قیامت کب آئے گی، ماں سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، مگر یہ منظر قیامت سے کچھ کم نہ تھا۔ دنیا بھر کی کتنی آنکھیں ہیں جو اس وقت پرنم تھیں، کتنے لب ہیں جو دعائیا انداز میں لرز رہے ہیں، کتنے ہاتھ ہیں جو بارگاہ خداوندی میں اٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک کردار وہاں کھڑا ہے، رابطہ بحال ہو گیا، جلد یا بدیر جیل یا زندگی کی یہ قید ختم ہو ہی جائے گی، مگر یاد رکھیں ایک روز محشر کا میدان بھی سجنا ہے، اور کچھ لوگ تو وہاں پہنچ چکے ہیں،
باقی ہم جو ابھی تک زندہ ہیں ہم مزار بنا دیں گے عافیہ بی بی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جنازہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ ہم بعد از مرگ تیرے لیے جتنا ممکن ہو سکا آواز اٹھائیں گے، مگر ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہم سب مریم نواز، آصفہ بھٹو اور بشرا بی بی کی جنگ میں مصروف ہیں۔ فی الوقت ہم سیاسی اناؤں کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کے محاذوں پہ مصروف ہیں۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم آپ کے لیے کسی فورم پہ آواز اٹھا سکیں، کیونکہ ہم قوم کو بتانے میں لگے ہیں کہ مریم فرائی پین سے جیل میں کپڑے پریس کیا کرتی تھی۔ ہم سر میں خاک ڈال رہے ہیں کہ سلیمان شاہ کی بیٹی گرفتار ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ غم بھی کھائے جا رہا ہے کہ کہیں بشرا بی بی کا تقدس پامال نہ ہو جائے، اور جب آپ سسک سسک کر مر جاؤ گی تب ہم سب باہر نکلیں گے، ضرور نکلیں گے اور پوری قوت سے نکلیں گے۔ تب تک تم جانو، تمہارا خاندان جانے، اور چند ایک مخلصین جانے، اور ہاں تمہارا خدا جانے، ہم آپ کا عالیشان مزار بنائیں گے۔ ہاں اگر تمہاری باقیات کو کسی سمندر میں نہ بہا دیا گیا تو